اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دو عظیم المرتبت شہیدان حق کی رفاقت کا لازوال شرف حاصل کرنے والی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سفر آخرت اختیار کرنے والی خاتون، تاریخ میں جن کو ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب کا قبیلہ بنو ہلال بھی یمن سے حجاز میں آ کر آباد ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 13 سال پہلے 795 عیسوی کو خزیمہ بن حارث کے گھر ایک نہایت حسین و جمیل بچی نے جنم لیا۔ والد خزیمہ نے جب بچی کو دیکھا تو اس کا نام زینب رکھ دیا۔ زینب کے لغوی معنی ہیں خوبصورت اور نرم و نازک بدن والی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی ہند بنت عوف تھا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے 21ویں پشت میں جا کر معد بن عدنان سے مل جاتا ہے۔ حضرت زینب پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں آئیں، لیکن جلد ہی ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی، جس کے بعد طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عبیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی عبد المطلب کے پوتے تھے۔ اس طرح وہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ابتدائی دور اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ بارگاہ رسالت میں ان کا بڑا رتبہ تھا۔ حضرت بلال پر ان کا مالک بڑا ظلم کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کروایا، کیونکہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت عبیدہ بن حارث کا اسلامی بھائی قرار دیا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضرت عبیدہ اور حضرت زینب پر مشرکین نے بڑے مظالم اٹھائے۔ جب کفار مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ان میں حضرت عبیدہ اور ان کی بیوی حضرت زینب بھی تھیں۔ مہاجرین کا یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ راستے میں ان کے ایک ساتھی مستح بن اساسہ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ قافلے کے لوگ مجھے چھوڑ کر آگے چلے جائیں، لیکن حضرت عبیدہ نے گوارا نہ کیا اور زخمی ساتھی کو ساتھ لے کر آہستہ روی کے ساتھ مدینے کی جانب سفر کو جاری رکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں اخوت کے رشتے کے تحت دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ عبیدہ بن حارث حضرت عمیر بن حمام انصاری کے بھائی قرار پائے۔ حضرت عمیر بن حمام نے بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی اور حضرت عبیدہ کو ان کے خاندان کی رہائش کے لیے اپنی زمینوں میں سے ایک بڑی زمین عنایت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبیدہ بن حارث کی جو منزلت اور رتبہ تھا، اسے دیکھتے ہوئے انصار و مہاجرین نے انہیں شیخ المہاجرین کا لقب دیا۔ بدر کے میدان میں ولید کے مقابلے کے دوران آپ کا پاؤں شہید ہوا اور صفرہ کے مقام پر آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کو جب اپنی شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو پرنام آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ حضرت عبیدہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ بھی حضرت عبیدہ کی طرح انتہائی بہادر، جوشیلے، نڈر مجاہد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت زینب نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ دونوں پیار و محبت سے رہنے لگے۔ حضرت زینب کے والد خزیمہ مکے کے بہت بڑے رئیس تھے۔ ان کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت زینب نے اپنا بچپن بڑے ناز و نعام میں شہزادیوں کی طرح گزارا۔
وہ شروع ہی سے دوسرے بچوں سے منفرد تھیں۔ آج یہ ان کی ساری فیاضی، سخاوت، رحم اور ہمدردی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے لوگوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا، ان سے ہمدردی کرنا اور ان کی مالی مدد کرنا ان کا معمول تھا۔ ان کی سخاوت و فیاضی اتنی عام ہوئی کہ اہل مکہ انہیں ام المساکین کہنے لگے۔ وہ جہاں سے گزرتی سب کہتے کہ وہ دیکھو ام المساکین جا رہی ہیں۔ مدینے میں ہجرت کے بعد بھی ان کی سخاوت و فیاضی بدستور جاری رہی۔ اللہ نے دونوں شوہر بھی ایسے ملائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرستار تھے، لہذا دریا دلی اپنے عروج پر رہی، اور مدینے کے لوگ بھی انہیں ان کے اصل نام کے بجائے ام المساکین کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت زینب کو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ بنت عمر کی سہیلی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ وہ دونوں اس شادی پر خوش تھیں، لہذا انہوں نے حضرت زینب کی بڑی دلجوئی کی۔ ایک دفعہ تمام ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھ ناپے تو حضرت سودا کیونکہ ڈیل ڈول میں سب سے بلند تھیں، لہٰذا ان کے ہاتھ ہی لمبے نکلے۔ لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے مقصد سخاوت اور فیاضی تھی، جس میں حضرت زینب سب سے آگے تھیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم نبوی میں داخل ہوئیں، مگر کاشانہ نبوت میں ان کے قیام کی مدت نہایت مختصر رہی، صرف 2-3 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب، ان دو ازواج مطہرات کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہوا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال مکے میں ہوا اور وہ وہیں دفن ہوئی، جبکہ حضرت زینب کا انتقال مدینے میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں انتقال کرنے والی یہ پہلی زوجہ تھیں۔ باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کے کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔